بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طیف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ اردو کا لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے نظم پاکستان۔ نظم پاکستان آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 133 133، جس کو اردو میں 133 کہتے ہیں۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 133 کھولیں، جس پر یہ نظم پاکستان موجود ہے۔ پہلے ہم نظم کے اوپر دیے گئے مشکل الفاظ کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مسکانہ، کلیان، سر افروز، سر افراز، محو، تگ و تاز، سرخ رو۔ ابھی ہم نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن، تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، تیرا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے، اے وطن تو جھومتا گاتا رہے۔ تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن، تیرے کھیتوں تیرے کھلیانوں کی خیر، تیرے باغوں تیرے میدانوں کی خیر، تیرے شہروں تیرے ایوانوں کی خیر، تیری عظمت کے نگہبانوں کی خیر۔ ابھی آپ اگلا صفحہ نمبر 134 کھولیں، 134، صفحہ نمبر 134۔ تو رہے آزاد اے وطن، تو رہے آباد اے وطن، تو رہے ہر دم سر افراز اے وطن، تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن، تو رہے محو تگ و تاز اے وطن، سرخ رو ہوں تیرے شہباز اے وطن، تو رہے آزاد اے وطن، تو رہے آباد اے وطن۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ نظم ہمارے لیے ڈاکٹر محمد صالح طاہر نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر نے اپنے وطن کے لیے دعا کی ہے اور اپنے دل میں جو اس کے وطن کے لیے جذبات ہیں، جو دعائیں ہیں، اس کا اظہار انہوں نے نظم پاکستان کے عنوان سے اپنے وطن کی محبت کا اظہار اور دعاؤں کا اظہار نظم کی صورت میں کیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد ہم نے نظم کی پڑھائی کی۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی جانتے ہیں، تاکہ جب ہم معنی جان لیں تو اس کے بعد ہمارے لیے اشعار کی تشریح کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی ہم مشکل الفاظ کے معنی یعنی مطلب پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ ہے گوشہ، اس کا معنی ہے کونا یا جگہ۔ پھر ہے مسکانہ، مسکانہ کا مطلب ہے مسکرانا۔ کھلیان، وہ جگہ جہاں غلے کا ڈھیر لگاتے ہیں، غلے کا انبار۔ پھر ہے عظمت، عظمت کا مطلب ہے بڑائی۔ ایوان، ایوان کا مطلب ہے مکان، محل یا قصر۔ نگہبان، نگہبان کے معنی ہے محافظ، حفاظت کرنے والا۔ آگے ہے سر افراز، سر افراز کے معنی ہے بلند یا اونچا۔ پھر ہے جھومنا، جھومنا کے معنی ہے سر ہلانا، مستانہ چال چلنا۔ آگے ہے ممتاز، ممتاز کا مطلب ہے امتیاز دیا گیا یا مشہور یا
अफजल यानी सबसे अलग। अगला अल्फाज है महव। महव, महव के मानी है गुम या मगन। फिर है तगोताज। तगोताज के मानी है दौड़ धूप, कोशिश या जुस्तजू। फिर है सुरखरू। सुरखरू का मतलब है कामयाब। तो ये थे वो मुश्किल अल्फाज जो हमारी नज़म पाकिस्तान में आए हैं। हमने उनके मतलब जाने। अब हमें अशार की तशरीह करने में आसानी होगी, क्योंकि जब हम मुश्किल अल्फाज के मानी जान लेते हैं तो तशरीह करना आसान हो जाता है। अभी पहला बंद है, बंद नंबर 1। बंद नंबर 1 है तू रहे आजाद ए मेरे वतन। तू रहे आबाद ए मेरे वतन, तेरा परचम यूं ही लहराता रहे, गोशा गोशा नूर बरसाता रहे, तेरा जर्रा जर्रा मुस्काता रहे, ऐ वतन तू झूमता गाता रहे। डियर स्टूडेंट्स, इस बंद में शायर ने अपने वतन को दुआ देते हुए कहा है कि ऐ मेरे पाक वतन, तू कयामत तक आज़ाद और आबाद रहे। यानी ए पाक वतन तू हमेशा आज़ाद रहे, तू हमेशा आबाद रहे। ए वतन तेरा झंडा यानी तेरा परचम हमेशा आज़ादी की फ़ज़ाओं में सरबुलंद और लहराता रहे। ये कभी सरनगू ना हो, यानी कभी अल्लाह ना करे कि हमारा प्यारा परचम किसी के आगे कभी सरनगू हो, नीचे झुके। वतन का चप्पा चप्पा नूर से रोशन रहे। यानी शायर वतन को दुआ देते हुए कहते हैं कि मेरे वतन का कोना कोना चप्पा चप्पा नूर से रोशन रहे, यानी हमेशा रोशनियों में रहे, इससे रोशनी निकलती रहे। ऐ वतन तेरा एक एक जरा हंसता और मुस्कुराता रहे। ऐ वतन तू हमेशा आज़ादी के गीत गाता हुआ मस्ताना चाल चलता रहे। शायर अपनी इस नज़म में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। शायर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत है। वो चाहता है कि इसका वतन हमेशा कायम हो दायम रहे। हर सच्चे पाकिस्तानी की यही ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क क़यामत तक आबाद रहे, इस पर कभी कोई आँच ना आए। डियर स्टूडेंट्स, बंद नंबर 1 में शायर ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए वतन के लिए दुआएं की हैं। वतन के परचम को दुआएं दी हैं कि हमारा ये प्यारा परचम, सब्ज लाली परचम हमेशा यूं ही लहराता रहे और क़यामत तक हमारा पाक वतन आज़ाद रहे, आबाद रहे, और ये हमारा खूबसूरत वतन आज़ादी की फ़ज़ाओं में लहलहाता रहे और कभी किसी भी सरनगू ना हो। मेरे वतन का चप्पा चप्पा कोना कोना ज़रा ज़रा हंसता मुस्कुराता रहे, हमेशा आज़ाद रहे और आज़ादी के गीत गाता रहे। ये एक पाकिस्तानी की अपने वतन के लिए मोहब्बत का इजहार और दुआएं, दिल से निकली हुई दुआएं हैं। अब आगे है बंद नंबर 2। बंद नंबर 2 में शायर शायरी करते हुए कहते हैं तू रहे आज़ाद ए मेरे वतन, तू रहे आबाद ए मेरे वतन, तेरे खेतों तेरे खलिहानों की खैर, तेरे बागों तेरे मैदानों की खैर, तेरे शहरों तेरे ऐवानों की खैर, तेरी अजमत के निगहबानों की खैर। पहले बंद में शायर ने अपनी मोहब्बत का इजहार दुआओं में किया, परचम के लिए, वतन के परचम को दुआएं दी। अब नंबर 2, बंद नंबर 2 में शायर अपने वतन के खेतों, खलिहानों, मैदानों, बागों, ऐवानों की खैर मांगते हैं और अजमत के रखवाले यानी जो पाकिस्तान हमारे प्यारे वतन के निगहबान हैं उनके लिए दुआएं की हैं। तो तशरीह में हम इस तरह से लिखेंगे कि शायर कहता है ए मेरे वतन तू हमेशा आज़ाद फ़ज़ाओं में कायम व दायम रहे ताअबद। ताअबद का मतलब होता है हमेशा, यानी रहती दुनिया तक।
آباد اور خوش و خرم رہے، تیرے کھیت ہرے بھرے، تیرے کھلیان دانوں سے بھرے رہیں اور تیرے باغات پھلوں سے لدے رہیں، تیرے میدان سرسبز اور خوشگوار رہیں، یعنی ان سب کی خیر ہو، ان پر کوئی دکھ اور مصیبت نہ آئے، تیرے شہر آباد اور پر رونق، اور تیرے محلات آباد اور قائم رہیں، اور تیری بلندی اور تیری عظمت کے رکھوالوں کی خیر ہو۔ خدا ان محافظوں کو زندہ و سلامت رکھے، جو دشمن کی طرف میلی آنکھ بھی اٹھا کر وطن کی طرف دشمن کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں دیتے۔ یعنی بند نمبر 2 میں شاعر نے وطن کے کھیتوں کی، شاعر نے دعا کی ہے کہ اے میرے پاک وطن، تیرے یوں ہی سرسبز کھیت لہلاتے رہیں اور ان میں کھیتیاں دانوں سے بھری رہیں، تیرے اے میرے پاک وطن، تیرے باغ پھلوں سے پھولوں سے لدے رہیں، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں، اور اے پاک وطن تیرے شہروں میں رونقیں رہیں، تیرے شہر ہمیشہ آباد رہیں، اور پاک وطن تیری عزت تیری عظمت کے جو رکھوالے ہیں، ہمارے جو محافظ ہیں، ہماری جو پاک فوج ہے، وہ اس قدر بہادر ہے کہ کسی کو بھی اتنی جرت نہیں کہ ان بہادروں، ان وطن کے رکھوالوں، ان وطن کے محافظوں کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت اتنی جرت نہیں کہ وہ ہمارے پاک وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، یعنی کسی میں ایسی ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہماری فوج اتنی بہادر ہے، ہمارے پاکستان کے محافظ اس قدر بہادر ہیں کہ ہر اس وہ میلی آنکھ کو پھوڑ ڈالیں گے جو وطن کی طرف اٹھے گی۔ تو شاعر نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ ہمارے وطن کی عظمت کے جو نگہبان ہیں، جو رکھوالے ہیں، ان کی بھی خیر ہو، وہ بھی ہمیشہ سلامت رہیں۔ آگے بند نمبر 3، تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن، تو رہے ہر دم سر افراز اے وطن، تو رہے عالم سے ممتاز اے وطن، تو رہے محو تگ و تاز اے وطن، سرخ رو ہوں تیرے شہباز اے وطن۔ بند نمبر 3 میں شاعر نے دعا دی ہے کہ اے میرے وطن، تو پورے عالم پوری دنیا میں سب سے جدا رہے، تو آزاد رہے، تو سربلند رہے، تو یوں ہی خوش اور خوش باش رہے، اور تیرا رتبہ تیرا مقام پوری دنیا میں ممتاز ہو، سب سے جدا ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے افضل ہو، اور تیرے حفاظت کرنے والے جو ہمارے شہباز ہیں، نوجوان ہیں، بہادر ہیں، وہ ہمیشہ تیری حفاظت میں سرخرو رہیں۔ اب ہم اس تشریح میں اس طرح سے لکھیں گے، اے میرے وطن تو ہمیشہ آزاد تا ابد آباد اور خوش رہے، اے میرے وطن تو ہمیشہ بلندیوں کو چھوتا رہے، یعنی تیرا مقام ساری دنیا میں اونچا اور بلند ہو، اور دنیا کے تمام ملکوں میں تیرا مرتبہ اور مقام الگ تھلگ ہو، کوئی تیری ہمسری نہ کر سکے، کوئی تیری برابری نہ کر سکے۔ اے وطن ترقی و خوشحالی کی بلندیوں کو پانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے، اور تیرے وطن کے شاہین جری، جری کا مطلب ہوتا ہے بہادر، دین تیری وطن کے بہادر شاہین اور بہادر رکھوالے ہر مقام پر تیری حفاظت کرنے میں کامیاب و کامران رہیں۔ اے وطن تو ہمیشہ آزاد اور تا قیامت آباد رہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھی ایک محب وطن پاکستانی شاعر کی دل سے نکلی ہوئی اپنے وطن کے لیے وہ دعا، جس کا اظہار انہوں نے ایک نظم، جس کو انہوں نے پاکستان کا نام دیا، یعنی اپنے وطن کا، اپنے وطن سے محبت کے جو ان کے جذبات تھے، انہوں نے اس کو شاعری میں بیان کیا، اور یہی اظہار محبت اور یہی محب الوطن کا محب وطنی کا جذبہ ہمارے ہر پاکستانی میں موجود ہے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اسی طرح آزاد رہے، آباد رہے، اور ہمیشہ دنیا میں اس کا مرتبہ اونچا اور بلند رہے، آمین۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھی ہماری آج کی نظم جو ہم نے پڑھی، نظم پاکستان۔ ہم نے نظم کی
پڑھائی کی، ہم نے مشکل الفاظ کے مطلب یعنی معنی جانے، اور بند کی، اس میں جو 3 بند ہیں ان کی تشریح بھی پڑھی۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی یہ تشریح جو ہم نے پڑھی اور مشکل الفاظ کے معنی مطلب اپنی اردو کی کاپیوں پر لکھیں، یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔